أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ حشر کی آیت کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے کل تمہیدی اور مقدماتی اور ایک طرح کی فاؤنڈیشن اور بنیاد کہیے کل کی رکھی گئی مجلس میں، کہ جس میں یہ گفتگو ہوئی کہ انسان کمپیریٹیو اسٹڈیز کے ذریعے دوسرے مذاہب کا تقابل کر کے کیوں اپنے مذہب کو نہیں مانتا، اور یہ کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ آیت سورہ حشر کی ہے 15ویں، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو، اور خدا ایمان لانے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ خدا کا خیال رکھیں، اس کے احکامات کا خیال رکھیں۔ بہت سیدھی سادی بات، بہت آسان بات۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر خدا نے دوبارہ تکرار کی، دہرایا، ریپیٹ کیا اسی لفظ کو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے بھی اس لفظ سے تقوی اختیار کرو، بعد میں بھی تقوی اختیار کرو، اور بیچ میں کیا فرمایا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، دیکھو یقیناً تم جو بھی کام کر رہے ہو خدا کو ان سب کی خبر ہے۔ اور جو گفتگو ہوئی، اب اس میں کل میں نے آپ کی خدمت میں جو مومنین تشریف فرما تھے عرض کیا کہ ہماری جو گفتگو چلے گی یہ 2-3 شبوں میں یہاں پر، وہ اس بات کے سلسلے میں ہوگی کہ زیارات میں معصومین کے کس طرح سے ہم کو مخاطب کرنا ہے، اور معصومین کی شخصیت کے کون سے ڈائمنشنز ہیں، اور معصومین کی ذات کی کون سی خصوصیات ہیں کہ جو زیارات میں آئی ہیں۔ آج کی شب کی جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر ہیں، لہٰذا اسی حوالے سے مجھے گفتگو کو رکھنا ہے فضائل میں بھی، کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو سکیں۔ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے وہ یہ کہ انسان جو دنیاوی شخصیات ہوتی ہیں ان کے پورے تھاٹ پروسیس کو بھی جانتا ہے، جس انسٹیٹیوشن میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، ان کی جاب ڈسکرپشن کو جانتا ہے، ان کے لیول کو جانتا ہے، کس اکیڈمک انسٹیٹیوشن سے، کس تعلیمی ادارے سے وہ وابستہ ہیں۔ یہ جو جملہ کہا میں نے، اب اس کی تشریح اور ذرا وضاحت اور ایکسپلینیشن۔ ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا شہر میں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے جانتا ہے کس ہاسپٹل میں یہ کام کرتا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، کس پروفیسر کے ساتھ رہ کر اس نے کام کیا ہے، ایسوسیٹ کس کے ساتھ تھا، اور کتنا ایکسپیرینس کس انسٹیٹیوشن سے آیا ہے۔ آپریشن کیا ہے تو 95% رزلٹ اچھا رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹیچر آپ کو اپنے بچے کے لیے ڈھونڈنا ہے یا بچی کے لیے، سمجھ میں آتا ہے صاحب یہ لیکچرر ہیں، فرض کیجئے فزکس کے اور شہر کے بہترین لیکچرر ہیں، ان کے پاس آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ کیمسٹری فزکس جو بھی سبجیکٹ ہے پڑھیں جا کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کون شخصیت ہے، آپ ٹینجیبل ہے، آپ فزیکلی اس کے سامنے ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں۔ یہ مثال اگر واضح ہو گئی تو اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ ہستی جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور وہ آپ کی سوچ سے کہیں ماورا ہے، خدا نے اس کو تمام مقامات عطا کیے ہیں۔ جبرائیل اس کے پاس سے کب آیا کب چلا گیا آپ کو نہیں پتا، معراج پر گیا کیا ہوا آپ کو نہیں پتا، اس کی روحی اسپریچل جو ورچوز ہیں وہ ہیں کیا
اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب دعویٰ کرے، کلیم کرے کہ اس ذات میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مینیفیسٹیشن ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات کی گلمسز ہیں، تجلی ہے، نورانیت ہے، اب آپ کیسے چیک کریں گے اس کو؟ صبح تک بیٹھے رہتے ہیں، بتائیے جو طریقے ہیں. کس انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کی؟ اب میں آپ کی مشکل کو ختم کر دوں، آپ کا وقت ضائع کروں، اپنا. رسول خدا تشریف لائے، میں یہ ہوں. یا رسول اللہ ہم آپ سے 4-5 سوال کریں گے، پھر چیک کریں گے. کیا سوال کریں گے آپ؟ تو یہاں پر سمجھانے کے لیے ایک چیز ہے کہ دیکھو علم کے مقام پر اگر وہ جواب دے بھی دے، ویریفائی کیسے کرو گے؟ ایکیڈمک کریج، ایکیڈمک اوڈیسٹی جتنی معصومین اور ان کے شاگردوں میں ہے، کائنات میں کسی میں نہیں. یعنی میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ائمہ نے جب پہچان بتائی کہ امامت کو کیسے پہچانوں، تو اصول کافی میں حدیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں پیش کر کے بتا رہا ہوں کہ امام نے فرمایا وہاں پر کہ دیکھو فقہی مسائل کے سوالات کر کے تم ہم کو نہیں پہچان سکتے. اچھا یہ کوئی فقہ کی توہین نہ سمجھے، امامت کی عظمت. اچھا ایک ہماری ایک بڑا جو ہمارے پہلے سے کلیشے ہی ہے نا، وہ جو پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں، اس سے کوئی چیز ٹکرائے تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا. آپ کے یہاں بنیادی ترین چیز ایک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، 14 معصومین کی ذات اور ان کی جان، ان کی عظمت اور ان کے فضائل کی حفاظت. یہاں سے گفتگو تھوڑی سی سمجھانے کے لیے مزید پھیلے گی، لیکن سمجھ لیجیے جب عمرو بن حامق خزاعی، نہروان، صفین، جمل تینوں جنگوں میں امیر المومنین کا صحابی ہے، شرطۃ الخمیس میں ہے. اور یہ جو جملہ ہے نا، محدثین نے لکھا ہے کہ اصحاب خلت سے امیر المومنین میں سے ہونا، اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 1,45,000 کا لشکر تھا صفین میں جناب امیر کے پاس. اس کے اندر جناب امیر نے کہا کہ لیت فی شیعتی مئتن مثل، کاش میرے شیوع میں تجھ جیسے 100 ہوتے. 100:145,000 کتنی پرسنٹیج آئی؟ کتنا منیمم ایک ڈیجٹ آیا آپ کے پاس؟ اس نے آ کر جناب امیر المومنین کے سامنے ایک جملہ کہا، ایک نہیں بلکہ 4 یا 5 جملے کہے. مولا دیکھیے آتا ہے اور آ کر، اچھا یہ اب اس کو بھی سمجھیے، اس کی بنیاد کو. وہ یہ کہ امیر المومنین کے اصحاب اور ائمہ کے اصحاب میں ایک عجیب سی بےکلی تھی، ایک بے چینی ہے کہ کسی طرح اپنے جگر کا جو ابال ہے، دل میں جو ایک کھولن ہے محبت ائمہ کے سلسلے میں، اس کا اظہار کریں. جو محبت ہے وہ علی بن ابی طالب سے ہے، جو دنیا کے کسی پیرامیٹر میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کام آتا ہے. اگر کل وہ ڈپٹی کمشنر تھا، کمشنر کا مزید کام آئے گا. پھر اس کے بعد وہ گورنر لگ گیا، اسٹیٹ کا، پروونس کا، مزید کام آئے گا. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ لگ گیا، چیف جسٹس لگ گیا، چیف آف دی آرمی اسٹاف لگ گیا، جوائنٹ، تو عہدہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ آپ کے کام آتا جا رہا ہے. آپ ایک ایسے آدمی کی بات بتا رہے ہیں جس کا بھائی اس سے گندم مانگنے کا نہیں دے رہا. یعنی امیر المومنین کے ساتھ جڑنا زندگی کو برباد کرنا ہے دنیاوی. یہ پرائز جو دیتے ہیں نا علی بن ابی طالب کے چاہنے والے جو امیر المومنین کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار کر علی بن ابی طالب کی محبت میں اپنا آپ کو فنا کیا. جو میں نے آپ کے سامنے کل حدیث پڑھی تھی، رسول خدا نے حکم دیا، نصیحت کی، ایڈوائز، سجیشن، آرڈر، امر، مجھے نہیں پتا. یا علی لا ترغب عن نصرت قوم یحبوک، لا ترغب عن نصرت قوم یحبوک. اے علی کبھی بھی ان لوگوں کی مدد سے منہ مت موڑنا، کبھی بھی ان لوگوں کی مدد سے بے رغبتی کا اظہار نہ کرنا کہ جو تم سے محبت کرتے ہیں. یعنی آپ اگر محبت کرتے ہیں جناب امیر المومنین سے، تو آپ کے بارے میں 1400 برس پہلے رسول خدا فرما چکے ہیں کہ یا علی ان لوگوں کی محبت جو تم سے محبت کریں، مدد سے کبھی بے رغبت مت ہونا. لہٰذا آپ جو یہ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی مدد، یہ اسی جملے کی مینیفیسٹیشن ہے، یہ اسی جملے کی تجلی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا علی، آپ کو حکم تو ہے آپ کے بھائی کا، رسول خدا کا، تو دیکھیے یا علی مدد، ہم وہی لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، مدد کے لیے پکار بھی ہیں. اور آپ کو فرما چکے ہیں آپ سے رسول اللہ کہ لا ترغب عن نصرت قوم، کبھی بھی ان لوگوں کی مدد سے غافل مت ہونا.
منہ مت موڑنا کہ جو تم سے محبت کرتے ہیں. تو کیوں فرمایا یہ؟ جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو اے علی، میرے الفاظ ہیں، حدیث ختم ہو گئی. اے علی دیکھو، یہ تمہارے چاہنے والے بیچارے اتنے مظلوم ہیں، ہر انسان کی دنیا کی مخالفت کو برداشت کر رہے ہیں تمہاری خاطر، تم بھی کچھ ان کے لیے کرو. لہٰذا یہ ایک سیدھا سی ایکویشن ہے. یہ عجیب جملہ ہے رسالت مآب کا، لا ترغب عن نصرت قوم، کبھی بھی ان لوگوں کی مدد سے منہ مت موڑنا. لا ترغب عن نصرت قوم، یہ جو ورب آتا ہے نا رغبت عن ہو کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے مجھے کوئی اس سے، دلچسپی. دیکھو علی، کبھی بھی اظہار عدم دلچسپی مت کرنا، ہمیشہ ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا جو تم سے محبت کرتے ہیں. تو امیر مومن کی ذات تو اتنی مشکل ذات ہے، اور عجیب ذات یہ ہے، اس ذات کی خصوصیت یہ ہے، ایک پیراڈاکس ہے جناب امیر مومن کی شخصیت میں. جو دوست ہے وہ بھی چاہتا ہے ذکر علی سننا، اور جب بھی کوئی جناب امیر مومن کی شہادت کے بعد دمشق کے دربار میں گیا تو بادشاہ سلامت آپ ختم ہو گئے علی، آپ خوش ہو گئے. اب جب آپ کے پاس علی بن ابی طالب کا کوئی چاہنے والا آتا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں صف لی علی، اچھا یہ تو بتاؤ علی کو تم نے کیسا پایا؟ یعنی اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتا کیا لفظ میں استعمال کروں. تو عمرو ابن حمق خزاعی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی، اگر آپ مجھ سے کہیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کو میں ہلا دوں اور یہ جو سمندر ہے نا ان کو خالی کر دوں، ایک ٹب میں پانی ہو، آپ ایک گلاس لیجئے، مگ لیجئے، خالی کر دیجئے، پھینک دیجئے. سمندروں کو آپ کیسے خالی کریں گے؟ پہاڑوں کو آپ کیسے ہلائیں گے؟ یعنی یہ شخص کہنا چاہتا ہے یا علی اگر آپ مجھے امپاسبل کام بھی کہیں تو وہ میں کروں گا. اب اکمپلش کر پاؤں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرے مولا نے کہا، میں پوری زندگی لگا رہا یہ کام کرنے میں. پاسبل کاموں کی بات نہیں کر رہا، یہ امپاسبل کاموں کی بات کر رہا ہے. اور یا علی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یا مولا یہ تو امپاسبل ہے، آپ کیسی خلاف عقل نعوذ باللہ بات کر رہے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں. اگر تم نے اے علی کہہ دیا میں جٹ جاؤں گا، ہو یا نہ ہو، اچیو کر سکوں یا نہ کر سکوں یہ ایک الگ گفتگو. آ کر کہتا، اس کے بعد کہتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلاؤں اور سمندروں کو خالی کروں، حتی یاتی یومی ھذا، اس کے بعد یہ دن آ جائے جو آج جمل صفین نہروان کا دن ہے. وفی یدی سیفی، میرے ہاتھ میں یہ تلوار ہو، احز بہی عدوک، جس سے میں آپ کے دشمن کو بھگاؤں، ویعلو بہی کعبک ویفلج بہی حجتک، آپ کے فضائل کو آشکار کروں. جب امام وقت ہے آپ کے سامنے، جنگ ہو رہی ہے، صفین نہروان، جمل، کربلا، امام حسن کی جنگ، رسول اللہ کی جنگ، تو آپ تلوار لے کر دشمن پر حملہ کیجیے. اور جب نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف تلوار لے کر جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا، یعلو بہی حجتک ویفلج، یعلو بہی کعبک ویفلج بہی حجتک، یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دلائل ہیں، آپ کے جو پروف ہیں امامت کے، اس کو میں بلندی عطا کروں اور آپ کے دشمنوں کے سامنے آپ کے فضائل کا بیان کروں. یعنی وہاں پر یہ کام پہاڑوں کو ہلاؤں اور یہاں پر یہ کام کہ آپ کے فضائل کو بیان کروں. جب میں یہ کام کر لوں نا، ما ظننت انی ادیت من حقک الذی یجب لک علی، اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو آپ کا حق مجھ پر واجب ہے نا میرے کاندھوں پر، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اور جو صاحبان یہ کام کر سکتے ہیں جو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ یہ کر لیں، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کریں. ہو سکتا ہے کسی کا پیر سن ہو چکا ہو تو جو اٹھ کے آگے آ سکتا ہے وہ آ جائے. اللہم صلی علی محمد. لہذا ایک ائمہ کے اصحاب کا ایک ٹریڈیشن ہے، ائمہ کے اصحاب کی ایک روایت ہے، ان کے کچھ کسٹمز ہیں، ان کے کچھ طور طریقے ہیں، ان کی عادتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ امام کے سامنے جا کر اظہار کرو، بتاؤ کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. اچھا جب یہ تو ہو گیا، کہاں سے؟ ٹرانسمیشن سے ہو گیا، ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں مولا اتنی محبت کرتا ہوں. پھر وہاں سے ریسیو کرنے کے بعد آپ کی طرف کیا ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ کیا اس کو سمجھ لیجیے. حارث حمدانی، نہج البلاغہ میں خط ہے جناب امیر المومنین کا حارث حمدانی کے لیے.
حارث ہمدانی جناب امیر المومنین کا بڑا اچھا شاگرد ہے، بڑا قربت ہے، بڑا نزدیک ہے۔ بخار تھا، بخار میں مبتلا تھا، طبیعت بہتر ہوئی، منہ پر 2-3 ہم اردو میں کہتے ہیں چھپاکے مارے، پانی کے چلو مارے، طبیعت بہتر ہو، لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور کہا کہ ماں جا بے کا فی الحر، اتنی گرمی میں میرے پاس کیا کرنے آئے؟ حبی لکا یا امیر المومنین، محبت میں آیا ہوں۔ جب آپ نجف جائیں نا، کوئی آپ سے کہے اتنی گرمی ہو رہی ہے نجف میں کیوں جا رہا ہے؟ حبی لکا یا امیر المومنین، لہٰذا آپ گئے۔ اور جب گئے، جب یہ آیا تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، کئی دن سے نہیں یہ کرتا؟ کہا یا علی بخار تھا، میں نے سوچا کہ بخار آ گیا ہے اور آپ کو دیکھنے سے پہلے کہ مر نہ جاؤں۔ تو مولانا فرمایا کہ نہیں، ہمیں پتا تھا تم جس تکلیف سے گزر رہے تھے ہمیں بھی وہ تکلیف تھی، یعنی ہم درک کرتے ہیں، ہمیں اویئرنیس تھی، واقف تھے ہم تمہاری تکلیف سے۔ تو یہ ایک چیز عقیدے کی کہ جن آپ تکالیف سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے ائمہ کو پتہ ہے۔ یہ مسجد کے مولانا صاحب نہیں ہیں آپ کے امام کہ بری مثال دیں گی تو اپنے بارے میں دے آپ ہم کو ہماری طرح، نعوذ باللہ، ہم کیا، ہم سے بڑے بڑے آپ، ہمارے بچے مہاراج تقریر کسی بھی غیر معصوم کو دیکھ کر معصوم کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا کہا کہ دیکھو تم گھبرا رہے تھے، دیکھو اذا بلغت النفس الی ہا ہنا، جب تمہاری جان یہاں پہ آگے اٹک جائے گی نا، روح نکلنے والی ہوگی، ترانی حیث تحب، تم مجھے دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ جس طرح سے محبت کرتے ہو اسی کا ریفلیکشن ہوگا میری زیارت۔ اور دیکھو تم مجھے اس کے بعد پل صراط پر دیکھو گے کہ میرے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا اور میں رسول خدا کے آگے چل رہا ہوں گا، ترانی حیث تحب، تم مجھے دیکھو گے کہ جس طرح سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد عند المقاسمہ، تقسیم کے وقت، کہا یہ مقاسمہ کیا ہے، تقسیم کس چیز کی؟ کہا کہ جب میں جنت و جہنم کو تقسیم کر رہا ہوں گا، ترانی حیث تحب، یعنی تم مجھے دیکھو گے، یعنی فرمایا تم مجھے دیکھو گے، فرمایا تم مجھے دیکھو گے حیث تحب، یعنی محبت کرتے ہو، جس انداز سے محبت کرتے ہو تم مجھے دیکھو گے۔ تطایر کتب، جب نامہ عمل دیا جائے گا، جب ترازو لگائے جائیں گے تو تم مجھے دیکھو گے۔ ماں محبت جناب امیر کی میرے الفاظ میں کام آئے گی۔ اب یہاں پہ رک جائیے ذرا، آپ اس کو کیسے چیک کریں گے مجھے بتائیے۔ مولانا یہ حدیث دیجیے، فزکس کی لیب میں جائیں، کیمسٹری کی لیب میں جائیں، بایولوجی کی لیب میں جائیں، کس لیب میں جا کر دیکھیں، ورنیئر کیلیپر لگائیں، کس چیز کے ذریعے تولیں اس کو۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو بہت حساس مرحلہ بھی ہے، پیچیدہ مرحلہ بھی ہے، اور کل جس پر میں نے گفتگو کی کہ ائمہ کی ذات میں ایک ڈیوائن اسپیکٹ ہے، ایک ہیومن اسپیکٹ ہے۔ ڈیوائن اسپیکٹ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کب جبرائیل آئے، کب گئے، کب سیدہ کے گھر کی چکی چلا کے چلے گئے جبرائیل، کب امام حسن کے جھولے کو جھلایا، وہ تمام کے تمام کام یہ آپ ہمیں نہیں پتا۔ ہم ہیومن اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 3 دن تک اہل بیت نے فاقے کیے، پانی سے سحری کی، پانی سے افطار کیا۔ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمرو بن عبدود کے جسم کو امیر المومنین نے اس زمانے کے ٹریڈیشن کے مطابق برہنہ نہیں کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن اسپیکٹ ان کا یہ ہے کہ جب اصحاب رسول میں سے کوئی بھی خیمے سے باہر نہ گیا، ایک اکیلا 24-25 برس کا نوجوان علی بن ابی طالب گیا۔ اور سائیکولوجیکل اگر ایویلیوشن ہم کریں جناب امیر کی، کہ جب خیمے سے نکل کے عمرو بن عبدود کے پاس گئے ہیں تو جس طرح سے اس نے رجس پڑھا ہے، اسی بحر اور قافی اور ردیف میں، اسی رائم کے ساتھ جناب امیر مومنین نے اس کے رجس کا جواب دیا ہے۔ اس کی مجھے تھوڑا سا 1-2 منٹ بولنے دیجیے اس پر گفتگو، کہ دیکھیے انسان اشعار اس وقت کہتا ہے کہ جب اس پر خوف اور دہشت کا غلبہ نہ ہو۔ اگر بہترین شاعر کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے، 7.5 اللہ نہ کرے 8.5 ریکٹر اسکیل پہ زلزلہ آ رہا ہے، سرکار بڑے مرزا غالب سے کہیے ذرا غزل تو کہیے کہ میاں جان بچانے کی مصیبت آئی ہے، تم ہم سے غزل کہنے وہ کہہ رہے ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم بڑے سکون سے ہوں، آرام کر لیا ہو، نیند ہو چکی ہو اور ہمارا موڈ بڑا خوشگوار ہو، پھر اس کے بعد ہم سوچیں اچھے دوستوں کے ساتھ خوشگوار مزاج میں ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کیا مطلب آپ کا کہ ہم اس وقت غزل کہیں؟ لیکن جناب امیر مومنین کو دیکھیے موت کو گلے لگانے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود اسی بحر اور ردیف میں اس کے رجس کا جواب دیا ہے۔ دوسری چیز،
انسان جب جاتا ہے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے سامنے تو چاہتا ہے اس کی سمپیتھی کو گین کرے، ترحم کے جذبات آئیں. اور کس طرح سے ترحم کے جذبات آئیں؟ یعنی اس کو پرووک نہ کرے، اس کو مشتعل نہ کرے. امیر مومنین سے جب اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ علی. باپ ابو طالب. کہا مکے میں دوستی تھی. لا احب قتلک، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، ولکنی احب قتلک، لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. یعنی آپ تمام کی تمام کہا کہ میں نے سنا اے عمرو بن عبد الود کہ تیرے سامنے جو 3 سجیشنز رکھے اس میں سے تو ایک کو قبول کرتا ہے، تو نے قسم کھائی ہے کعبے کے پردے کو پکڑے. کہا کہ ہاں. کہا کہ انترجا حیثو جیت، واپس چلا ہے جہاں سے آیا. حضور ایک سیکنڈ، 24-25 سال کے نوجوان ہیں، یہ اکیلا لشکر پر بھاری ہے، عرب کا بڑا مشہور بہادر ہے، یا علی خیمے سے تو آ گئے، اصحاب کے سامنے تو آپ کی واہ واہ ہو گئی کہ آپ خیمے سے نکل آئے. گفتگو کیجئے اور چپکے سے کہہ دیجئے بھائی دیکھو میرا باپ تمہارا دوست تھا نا، اب یعنی آپ نے دیکھا کبھی کسی کو کہ اپنے لیے زندگی کے تمام راستے بند کر کے موت کے دروازے کھولے؟ باوجود اس کے کہ امیر مومنین سوسائٹی میں جو ڈگنیٹی تھی، جو رسپیکٹ تھی، جو کارزما تھا، اس کو بچا جاتے. کوئی تو نہیں دیکھ رہا تھا نا وہاں پر، لہٰذا کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، وہاں جہاں سے ہے واپس چلا جا. کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اسلام لے آؤ. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا پھر قتل کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ شروع ہوئی تو اس کی ایک تلوار کی ضرب لگی وہیں پر جہاں پر ابن ملجم نے ضرب لگائی تھی، اور امیر مومنین زخمی ہو کے گر پڑے. آ سکتے تھے تب بھی کہ یا رسول اللہ زخمی ہو گیا ہوں، اب جنگ نہیں کی جا رہی، کوئی ذمہ داری نہیں. مورخ لکھتا کیا کہنے علی کے، لیکن علی ابن ابی طالب کی شخصیت یہ وہ ہیومن ایسپیکٹ ہے کہ جو ہیومن لیول پر بھی آ کر اصحاب کرام جواب نہیں لا سکے. جس کے ہیومن ایسپیکٹ کا آپ جواب نہیں لا سکے، اس کے ڈیوائن ایسپیکٹ کا آپ جواب لائیں گے. لہٰذا یہاں تک میں نے آپ کو جو بات مجھے آپ کے ذہنوں کو پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اب یہاں سے ہم آگے کی بات شروع کرتے ہیں، جو کہ موضوع ہمارا کل میں نے آپ کی خدمت میں دوبارہ کہہ رہا ہوں عرض کیا تھا کہ زیارات معصومین میں معصومین کے فضائل کس طرح سے ہیں. اب اگر معصومین کے شاگردوں کا، اصحاب کا ایک ٹریڈیشن، ایک کسٹمز ان کے یہ رہے ہیں کہ وہ جا کر اپنے دل کی کیفیت کو معصوم کے سامنے بیان کرتے ہیں. کبھی وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تو دیوال خزائی ہے، کمیت ہے، ابن سکیت ہے، ابو فراس حمدانی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام ہے کہ جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں قصیدے کے ذریعے، اشعار کہہ کر معصومین کی بارگاہ میں. لیکن ایک دفعہ اب امام فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے کن فضائل کا ذکر ہماری زری کے سامنے آ کر کیا کرو. لہذا اب جو یہ گفتگو ہے یہ وہ فضائل ہیں کہ جو معصومین کی طرف سے آپ کو بتائے گئے کہ ان فضائل کے ذریعے ہمارا ذکر کرو. اور یہیں سے انسانی فکر جدا ہو جاتی ہے معصوم کی فکر سے کہ دیکھو ہم نے تمہیں اجازت دی اشعار کہنے کی، ہم نے تمہیں اجازت دی مرثیہ قصیدہ نوحے کہنے کی، تم کہتے ہو اپنی سوچ کے مطابق ہمارے فضائل مصائب کا ذکر کرتے ہو. لیکن ایک دفعہ امام اپنے فضائل اور مصائب کا ذکر کر رہے ہیں زیارت عاشوراء میں، امام اپنے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں، رسول خدا کی زیارت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم رسول خدا کو ایڈریس کریں، کون سی خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، کیا ورچوز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کو ان خصوصیات کے ذریعے پہچاننا ہے معصوم کو. میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت اچھے انسان تھے، کبھی حرام نہیں کھائے، غیبت نہیں کی، تہمت نہیں لگائی، نماز قضا نہیں کی، قرآن پڑھتے تھے اور ہمیشہ کسی کے سامنے بدتمیزی نہیں کی. یہ بری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ تعریف ہے نا. یہ تو یہ معصوم کی تعریف کریں گے، یہ معصوم کی تعریف ہے، توہین ہے یہ امام حسین کی. یہ نوحہ خان مسجد کے مولانا مرج تقلید کی تعریف کر رہے ہیں امام حسین کی. امام حسین کی تعریف وہ ہے کہ جہاں پر آپ پیرالن آنے کا سوچ بھی نہ سکیں. ایک بچے کے جھولے کو جبریل جھلا رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ بہتر ہے بچہ اس سے، یہ میرے آپ کے گھر کے بچوں سے بہتر بچہ ہے جس کے جھولے کو جبریل جھلا رہا ہے. یہ بہتر نہیں ہے سرکار، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کمپیریزن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر
لیسر اور لوور کوالٹی یا کوانٹٹی میں ایک صفت ہو, اور دوسری صفت جو کمپیریٹیو لیول پر آئی ہے وہ ذرا ہائر ہو, اس سے مور ہو, زیادہ ہو, مقدار زیادہ ہو. کم اور زیادہ کی بات ہے, یہاں کچھ ہے ہی نہیں اور وہاں سب کچھ ہے. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب چھٹے امام کی خدمت میں راوی آتا ہے بحر الانوار کی روایت کے مطابق, کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ معنی کیا ہے اللہ اکبر کا. امام کہتے ہیں ماذا یقولون, لوگ کیا کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ. اب میرے بقول تم اپنے ذہن میں کیا اناپ شناپ لے کے آئے ہو, پہلے یہ بتاؤ. کیا مولا ابن رسول اللہ, باہر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. امام نے فرمایا اکانا سمت الشیء, خدا کے مقابلے میں کمپیئر کرنے کے لیے کوئی چیز آ سکتی ہے جو کہا جائے خدا اس سے بڑا ہے کچھ؟ اب راوی پکا کہ نہیں. کہا کہ پھر ابن رسول اللہ معنی کیا؟ کہ اس کا معنی یہ ہے خدا انسانوں کی سوچ, فکر, وہم, گمان کے مطابق جو تم تعریف کر سکتے ہو, پاسبل اور پروبیبل, جو تم میں تمام پوٹینشل ہیں تعریف کرنے کے, تمہاری تعریف اور توصیف, اس میں خدا نہیں آ سکتا, اس سے بھی بڑا ہے. یعنی بشر, افلاطون, ابو علی سینا, ارسطو, تمام فلسفیوں کو ملا لے 10 لاکھ سال کے بعد, 1 کروڑ سال کے بعد, تو پھر خدا کی تعریف, خدا اس سے بھی بڑا ہے. یعنی امام صادق اور دوسروں کے قول کا فرق دیکھیے کہ تم جس مرحلے پر بھی ہیومن وزڈم اور انٹیلیکٹ کے پہنچے, ہیومن فلسفی, ہیومن سائنس, ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر لے, جس لیول پر چلی جائے, تم جس مرحلے پر پہنچو خدا کو اپنے وہم و گمان اور وزڈم سے آگے پاؤ گے. کہاں یہ جملہ اور کہاں وہ جملہ, خدا ہر چیز سے بڑا ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ہے, K2 سے, آپ سے بڑا ہے, مجھ سے بڑا ہے. یہ ہیں کون؟ تو آپ نے توجہ فرمائی کہ اگر خدا ایسا ہے کہ تو جو وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا, اسماء حسنہ خدا کے ہیں, انہی کے ذریعے خدا کو پکارو. اور 4 روایتیں جو کتاب الحجت میں چھٹے امام سے آئی ہیں, جب راوی نے پوچھا مولا یا ابن رسول اللہ وجہ اللہ کیا ہے, خدا کا چہرہ, تو 4 مختلف جواب دیے امام نے, اور یہ جواب کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے, ریفیوٹ اور نگیٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے کو, ہر جواب پچھلے جواب سے ایک مرحلے پر آگے گیا ہے. اور آخری جواب جو دیا امام نے راوی کی معرفت کو دیکھ کر, وہ فرمایا کہ دیکھو نحن وجہ اللہ, خدا کا چہرہ ہم ہیں, بین اظہرکم, جو تمہارے درمیان ہم رہ رہے ہیں, خدا کا چہرہ ہم ہے, خدا کی آنکھ ہم ہے, خدا کے ہاتھ ہم ہیں. کس طرح سے ہیں خدا کے ہاتھ, اب یہ روایت میں اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لہٰذا آپ جب زیارات اور روایات میں جا کر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ انسانی ذہن کی کاوش, انسانی ذہن, ہیومن وزڈم, ہیومن انٹلیکٹ, ہیومن نالج, ہیومن سائنس, کہ جو انسان 3 مرحلے ہیں, تھیوری دیتے ہیں, ایکسپیریمنٹ, آبزرویشن, کنکلوژن. امام کے فضائل کو جب آپ ہیومن لیول پر جاتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ, آبزرویشن, کنکلوژن کے ذریعے آپ نوحہ لکھ سکتے ہیں, ہم اور آپ قصیدہ لکھ سکتے ہیں. لیکن جو ائمہ کے فضائل زیارات میں آئے ہیں, یہ خدا نے نہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, نہ آبزرویشن ہے, نہ کنکلوژن ہے, یہ چوں کہ تو بھائی یہ ہمارا نبی یہ ہے. اس بات کو سمجھیے. لہٰذا ہم براہ راست جا کر جب ائمہ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں تو ان چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں کہ جو ہمیں ائمہ نے بتائی یا ائمہ کی زبان مبارک کے ذریعے خدا نے بتائی. اور اس قدر شدید پابندی ہے, اس قدر شدید پابندی ہے. امام کا راوی ہے, امام کا صحابی ہے, چھٹے امام کا, کہتا ہے ابن رسول اللہ میں نے ایک دعا لکھی ہے, انشأت دعان, آپ سن لیجیے ذرا, غلط ہے کہ صحیح ہے؟ امام نے کہا اپنے پاس رکھو, جو ہم بتا رہے ہیں وہ پڑھو. کیا ہو گیا مولا, آپ کا شاگرد ہے, ہو تو تم غیر معصوم. اگر ہم نے ایک دفعہ دروازہ کھول دیا تو قیامت تک کے لیے ہر شخص آ کر ایک دعا لکھے گا اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا. تم اپنے ذہن سے ہم کو سمجھو گے, ہم اپنے ذہن سے ہم کو مت سمجھو, خدا کے فرمان کے مطابق ہم کو سمجھو. لہذا یہ آپ کو حدیثوں میں ملے گا, من احبنا باللہ یا للہ نفعہ حبنا, جو خدا کے فرمان کی خاطر, جو خدا کے حکم کی خاطر, جو خدا کے فرامین ارشادات اور خدا نے جس طرح سے کیا ہے کہا ہے کہ ائمہ کو پہچانو, جو خدا کے حکم کے مطابق ہم کو پہچانے گا, ہماری محبت اس سے فائدہ دے گی. اب ایک امام نے, 10ویں امام نے ایک جگہ کا نام لیا, وَلَوْ كَانَ فِي جِبَالِ دَيْلَمْ. دیلم اگر آپ کہیں سینٹرل ایشیا, آرمینیا, جارجیا, آذربائیجان جو علاقہ ہے, وہاں پر ایک جگہ تھی دیلم اس زمانے میں, تو بہت دور سمجھی جاتی تھی. وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے وسائل نہیں تھے, تو آپ کہتے تھے کہ صاحب دیلم پورا آپ سعودی عرب کراس کیجئے, عراق کراس کیجئے, اس کے بعد ایران میں آئیے, ساؤتھ ایران, اور پھر پورا کردستان کراس کر کے, بڑے مشکل ترین سڑکیں نہیں ہیں اس وقت, اب سڑکیں بن گئی ہیں,
پہاڑوں میں جائیے، ویلیز میں جائیے، گھاٹیوں میں پہاڑوں کو چڑھیے 2000-3000 میٹر، پھر جا کر دیلم کا علاقہ آئے گا. تو امام نے فرمایا اگرچہ تم دیلم کے پہاڑوں میں بھی ہو، ماؤنٹین رینج میں، تو اگر تم ہمیں خدا کے حکم کے مطابق ہم سے محبت کرو گے تو ہماری محبت تمہیں فائدہ دے گی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے ائمہ کی محبت سے فائدہ اٹھایا جائے، جس طرح سے امام نے فرمایا. لہٰذا ہم جب جاتے ہیں اور ائمہ معصومین، سب سے پہلی زیارت رسول خدا کی ہے، اور پھر اس کے بعد ائمہ بقی کی ہے کیونکہ وہ مدینہ میں ہے، جناب سیدہ کی زیارت ہے، پھر اس کے بعد جناب امیر کی، پھر اس کے بعد سید ائمہ بقی، پھر سید الشہداء، پھر ایک کے بعد ایک ائمہ کی زیارت آتی رہتی ہے. تو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ائمہ کا مقام کیا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو آپ زیارات کے ترجمے کو پڑھیے. آپ کو میں بڑے ڈرتے ڈرتے جملہ عرض کروں کہ آپ کو ہر مقام پر ائمہ مولویوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں گئے. یہ آپ ہیں جو اس میں سے ایک معرفت امام ہے. آپ زیارتیں پڑھیے جا کر، دیکھیے اس میں الفاظ کیا ہیں. شمر صاحب دیکھیے، ٹھیک ہے وہ تھا، قاتل تھا، لیکن اب آپ دیکھیے یہ جو سیوڈو انٹلیکچوزم کا بخار ہے نا، یہ کسی اینٹی بائیوٹک سے نہیں اترتا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. جب خدا نے ایک پتلا بنایا تھا نا، تو اس نے اپنی عقل سے بات کی تھی، اور بات تو لاجیکل تھی. اس کو ابھی بنایا ہے پتلا بے جان مٹی کا. میں 4000 برس عبادت کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر آپ مجھے بتائیے کیا یہی ہمارے دلائل نہیں ہوتے؟ خوب کبھی کبھی دیکھیں، اس بات کو غلط جگہ پہ نہیں لے جائیے گا. ہم جب عام انسانوں کو، اپنے بزرگان کو، امام جماعت کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عادل ہیں، گناہ نہیں کرتے، یہ تعریفیں ہوتی ہیں. میں بات کروں معصوم کی عظمت اور عصمت کو آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ کرائٹیریا نہیں کام آ سکتے کہ جو آپ نے بشر کو سمجھنے کے لیے لگائے ہیں. اس بات کو سمجھیے گا. صفین میں رات کا وقت ہے، لیلۃ الحریر ہے، 1,45,000 ادھر، 1,40,000 35,000 ادھر، گھمسان کا رنگ، عجیب قسم کی جنگ ہو رہی ہے، اور لیلۃ الحریر کہا گیا اس رات کو. ایک شخص ہے وہ مسلح بچھا کر تڑا تڑ تیر گر رہے ہیں دائیں بائیں، وہ نماز شب پڑھ رہا ہے، غافل ہو کر ہر چیز سے. خودکشی ہے، شرن درست نہیں ہے. آپ جا کر خیمے میں پڑھیے، 4 اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کام تھا جناب امیر المومنین کا؟ نہیں کہہ سکتے. یہ لیلۃ الحریر میں امام امیر المومنین نے نماز شب اس طرح سے پڑھی ہے، میدان جنگ میں ایک جگہ مسلح بچھا کر نماز شب. آپ مر جائیں گے، غلط ہے، شرن درست نہیں ہے. آپ نہیں سکھا سکتے امام معصوم کو. ہو سکتا ہے امام خیمے میں جا کے پڑھتے، تب بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے تھے. امام نے میدان جنگ میں نماز پڑھی، تب بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا اس بات کو سمجھیے. اب کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیزوں کو دیکھیے. آپ کس کے ذریعے؟ آپ چیزوں کو دیکھیے معصومین کی حدیث کے ذریعے. دیکھیے آپ تھیوریز، نظریہ، جو تھاٹ پروسیس تھا، جو افکار تھے، جو تھنکنگ تھی، اس کے مخالف ہے نا. آپ افراد کو آپ کنڈیم مت کیا کیجئے، فکر کو کنڈیم کیجئے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو میں بہت ہی بے ادبی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو ایک ڈیسنٹ ورڈ نہیں ہے، کہ سرکار جو یہ کہتا ہے ان کے والد ماجد اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو خود کسی سے میں کہوں گا کہ ایک زناٹے دار تماچا نعوذ باللہ ان کے والد کے منہ پر لگاؤ، اور پھر اس کے بعد وہ تماچا لگانے والے کی اگر ماں باپ کی بھی زمین آسمان میں قلابیں نہ ملائیں تو آپ مجھے بتائیے گا. کیریکٹر کو آپ برا کہیے نا. دیکھیے تھپڑ مارنا غلط ہے، اس آدمی کو بھول جائیے. جب بھی یاد آتا ہے مجھے، مولانا اس شخص نے میرے باپ سے فلاں بدتمیزی کی تھی. اپنے باپ کے ساتھ جب بدتمیزی کرتے ہو تو کیریکٹر، پرسن اور پرسونا کے درمیان تم ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہو، پرسونا اور پرسن کو سیم رکھتے ہو. ائمہ کے بارے میں یہ کیا لنترانیاں ہانک رہے ہیں آپ؟ مشکل ایک ہے بڑی آج کے دور میں. اب یہ بڑی مشکل ہے. مجھ سے بچے آ کر سوال کرتے ہیں، میں ان سوالات کا جواب مجلس میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا اوریجن اس سوال کا کہاں پر ہے.
کسی امامے والے نے کہی ہے, کسی ذاکر نے کہا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. ڈسکلیمر میں پہلے ہی آپ کے سامنے بھیج دوں کہ مجھے نہیں پتا سرکار, لیکن یہ ایک جگہ ہے, اور میں نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے تو ایک مثال پیش کی ہے آپ کے سامنے کہ اس کو اس طرح سے لے لیجیے کہ کوئی اگر آپ کے باپ یا ماں کے شان میں گستاخی کرے تو آپ کیا کریں گے. اور حکمت کو ہمیں لینا چاہیے کسی سے بھی. امام نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا, جہاں سے بھی حکمت ملے لے لو. کیونکہ ذرا سا الحمدللہ ایک ایسی جگہ پر ہیں ہم ملک میں جہاں آسانی سے آپ سانس لے سکتے ہیں, لیکن خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ سب ہے تو بہرحال. لیکن سن لیجیے آپ بات کو. ایک 19 ورلڈ وار سے پہلے ایک قوم کے اوپر کافی قتل کیا گیا, اس کو ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو یورپ میں ظلم کیا گیا ان پر, اور اس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے. ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا گیا. آشوٹس, اگر میں جرمن لینگویج کا صحیح تلفظ کر رہا ہوں, تو وہاں پر ڈیٹینشن کیمپس سے ان کو وہاں رکھا گیا. بڑی تکلیف میں رہے وہ. اس کے بعد ان کو آزادی ملی, وہ گئے نکلے. یہ واقعہ ہوا تاریخ میں ہے, جس کو تاریخ ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور ان کو اذیتیں دی گئیں, تکلیفیں دی گئیں, اور یورپ میں یہ واقعہ پورا ہوا. بہرحال وہ برے دن گزرے, اچھے دن آ گئے, اور اب سلسلہ اچھے دنوں کی طرف جا رہا ہے ان کے. تو اب یہاں پر جو ہوا تو کسی نے مجھے بھیجا یہ ٹیکسٹ. اب دیکھیے ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ کسی انتہائی ناقابل دید مووی کا حصہ ہو مجھے نہیں پتا. میرے پاس ٹیکسٹ آیا ہے, اس نے مولانا یہ پڑھیے. جب میں نے پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں. تو اس نے کہا کہ جو آشوٹس کا جو کیمپ تھا, ہر انسان اپنی زندگی میں سے, ہم بھی آپ بھی, ہر انسان ان تکلیف دہ مرحلوں سے گزرتا ہے جس مرحلے میں وہ قوم جو تھی آشوٹس کیمپ سے گزری. یعنی کیا مطلب, اس نے آشوٹس کیمپ کو میٹافورک فارم میں ٹرانسفارم کیا. اس کو میں ذرا سا اس پہ 2 منٹ گفتگو کر لوں. ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ڈے اور ٹائم میں, ایک اسپیسیفک پلیس پہ, گوگل لوکیشن پہ. پھر آپ اس سے ایک معنی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور میٹافورک فارم میں چینج کرتے ہیں, اور وہ ایڈیم بن جاتا ہے, وہ پروورب بن جاتا ہے, وہ میٹافورک گفتگو ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. تو یہ ہوا. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم میں سے ہر آدمی کسی بھی مذہب کا ہو, وہ تو اس قوم پر ظلم ہوئے اور تکلیف دہ مراحل سے گزرے, پھر ان کے اچھے حالات آئے, تو ہم میں سے ہر شخص ایک آشوٹس کیمپ سے گزرا اور گزر رہا ہے 2023 میں بھی. تو ان کے مذہب کے ذمہ دار افراد کی طرف سے حکیمانہ وزڈمیٹک بڑا سینٹنس اور ایک ورڈکٹ آئی کہ دیکھیں آپ اس کو واٹر ڈاؤن مت کیجئے, آپ اس کو ڈائلیوٹ مت کیجئے آشوٹس کیمپ کو. آشوٹس وہی تھا جو اس وقت تھا. لہٰذا یہ کچھ اس قوم سے جو عقل و شعور میں ہم سے بہت آگے ہے, الحمدللہ تعلیم میں ہم سے بہت آگے ہے, اور دنیا کے قرینوں میں ہم سے بہت آگے, اس سے حکمت سیکھیے, ہر ایک سے حکمت سیکھے. وہ تو کہہ رہے ہیں صاحب اس کو ٹریولائز کر رہے ہیں, آپ واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں آشوٹس کیمپ کو, اور آپ تھکنے کا نام نہیں لے رہے کہ کل یوم عاشورہ, کل ارض کربلا, ہر مٹی. یہ ہے کیا؟ آپ اس بات کو سمجھیے. اگر ایک چیز کو آپ نے ڈائلیوٹ کر دیا اور ہر مقام پر آپ ہر جگہ کو کربلا کہتے رہے, اور ہر زمین کو, ہر زمانے کو آپ عاشورہ کہتے رہے, تو وہ عاشورہ اپنی حقیقت کھو دے گا. وہ عاشورہ اور وہ حسین ابن علی اپنی حقیقت کو کھو دے گا. لہٰذا آپ کو حقیقت کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے, یہ میں نہیں کہوں گا, یہ امام باقر علیہ السلام فرما کر گئے. اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین. امام باقر فرما رہے ہیں عاشور کے بارے میں, آپ کو حکم ہے کہ زیارت عاشورہ ہر روز پڑھیں, غدیر کے دن بھی پڑھیے, عید الفطر کے دن بھی پڑھیے, بقرعید پہ بھی پڑھیے, عاشور کے دن بھی پڑھیے. عاشور کے دن جب آپ پڑھیں گے اور آپ اشارہ کریں گے اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک ولسان نبیک, پروردگار یہ وہ دن ہے. اگر جو کل پڑھیں گے جا کر عاشورہ, زیارت عاشورہ صبح کو, وہ بھی یہ جملہ پڑھیں گے کہ پروردگار یہ وہ دن ہے کہ بنو امیہ نے اس دن کو باعث برکت قرار دیا, اور باعث برکت قرار دیا اس اولاد نے کہ جس کی دادی نے اور ماں نے جناب حمزہ کے جگر کو چبایا, اور وہ لوگ کہ جن کو لعنت کی گئی ہے, تو نے لعنت کی اور تیرے نبی نے اپنی زبان سے لعنت کی. لہذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ 2023 میں بھی ہیں تو کہہ رہے ہیں 61 ہجری کا عاشور,
3023 میں آپ ہیں 61 ہجری کا عاشور، 4023 میں آپ ہیں 61 ہجری کا عاشور، 5023 میں، یعنی جب تک زمانہ چلتا رہے گا آپ عاشور اسٹریچبل نہیں ہے کہ آپ کھینچ کر اس کو لے آئیں. ایک اسٹل ریالٹی ہے جو اپنے مقام پر ہے. آپ اس سے کیا برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس سے کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو حق نہیں دیا گیا کہ آپ جو چاہیں ایکسٹریکٹ کریں. میں ایک مثال دوں، بڑی مناسب مثال بالکل نہیں ہے لیکن مناسب ہے بھی کیونکہ ہماری فقہ کے مطابق ہے. انگور کا آپ نے جیم بنایا، انگور کی جیلی بنائی، انگور کا شربت بنایا، جوس نکالا، 10,000 چیزیں انگور سے بنائی، کشمش بنائی، منقع بنایا، ریزنز جسے آپ کہتے ہیں وہ بنایا. ایک دفعہ آپ نے اس سے وہ چیز نکالی کہ جو خانوادہ نبوت کو پسند نہیں ہے بالکل بھی. پروردگار سب کچھ تو اسی میں سے نکل رہا ہے. خدا کہے گا یہ ہم نے کب کہا کہ جو تمہاری طاقت ہے تم وہ سب کام کر لو، جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ان کے مطابق ان سے چلو. اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو بورڈنگ اینڈ لاجنگ اور کپڑا اور روٹی اور مکان اور میڈیکل فیسلٹیز کر رہے ہیں، تو آپ جس طرح سے چاہیں گے اس کو ڈانٹیں گے، جس طرح چاہیں گے اس کو ماریں گے. یہ پاکستان کے لیے یہاں تو آپ سب الحمدللہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ جو درود پڑھیں محمد آل محمد. تو بڑا ڈومیسٹک وائلنس سرکار یہاں پر، آپ خدا ہم سب کو بچائے. تو خدا نے اگر اولاد دی ہے مجھے تو میں جیسے بھی چاہوں اس کے ساتھ اس کی تربیت کروں، جس طرح سے بھی چاہوں اس کے ساتھ گفتگو کروں، چیخ کے گفتگو کروں، بے ادبی کے ساتھ نہیں. معصوم نے فرمایا اچھے نام سے بلاؤ، اچھی آواز سے پکارو اس کو. لہٰذا ہم کو حق نہیں ہوتا، وہ چیز ہماری ہے، اولاد ہماری ہے، وہ چیز ہماری ہے، لیکن ہمیں حق نہیں ہے ہم ایک لائن سے آگے بڑھیں. لہٰذا انگور میں ہمیں حق نہیں ہے، ہم سرکہ بنا سکتے ہیں، ونیگر بنا سکتے ہیں، اس سے ریزنز بنا سکتے ہیں. اب یہ میں اس لیے کہ بچے کہتے ہیں مولانا وہ کیا تھا یہ کیا تھا، تو آپ انگریزی کے متبادل الفاظ استعمال کر لیجیے، ورنہ دیکھیے زبان کی تو موت ہے. اچھا اردو تو ویسے ہی مر چکی ہے، مردہ زبانوں کی طرف جا رہی ہے. آپ کو پورے کراچی میں گھومیے، آپ کو اردو میں سائن بورڈز اب کم ہی ملتے ہیں، رومن اردو میں ملتے ہیں. تو زبان مر رہی ہے، مگر یہ کہ بچ سکے. پھر اس کے بعد میر انیس کون پڑھے گا اور مرثیے کون سمجھے گا، کیا ہوگا؟ آپ کا اپنی جو لیگیسی اس سے رشتہ آپ کا منقطع ہو جائے گا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اردو بولے تو انسان اردو بولے، انگریزی بولے تو انگریزی بولے، بہرحال. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے اس چیز سے اس چیز کو نکالنے کی. جیسے نکالا گیا کام حرام ہو گیا. لہٰذا آپ کربلا سے پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں فریم ورک دے دیا، ان باؤنڈریز سے باہر مت جانا، ان باؤنڈریز سے باہر مت نکلنا. اگر لعنت کر رہے ہو تو انہی لوگوں پر کرو کہ جن کو حسین ابن علی کا سامنا تھا. میں ایک اور بات آپ کے سامنے سمجھاؤں اور اس کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے. دیکھیے کسی نے 10,000 لوگوں کو قتل کر دیا، مولانا دیکھیے یہ تو جو بہت ہی گھناؤنے طریقے سے قتل کیا، تو یہ تو وقت کا یزید ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب آپ نے کہہ دیا وقت کا یزید ہے جی، تو میتھمیٹکس آتی ہے، فزکس کیمسٹری کو ایویلیویٹ کرنا آتا ہے آپ کو چیزوں کو. جی جی بالکل. تو سر اس کا مطلب ہے کہ 10,000 کوئی بے نمازی، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی چور، اچکا، غنڈہ، غیبت کرنے والا، متقی، سبھی شامل ہے نا. تو یہ 10,000 ہو گئے کس کے برابر؟ ایک امام حسین کے برابر. نہیں یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، آپ نے ابھی تو کہا جو وہ بات کہتے کیوں جس کے معنی کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. 500 کسی نے 6 مہینے کے بچوں کو قتل کیا جو 3 دن سے پیاسے تھے، جو اپنی شیر مادر نہ پی سکے. 500 بچوں کو قتل کر دیا کسی نے تیر مار کے. تو کوئی کہہ سکتا ہے مولانا یہ تو آج کا حرملہ، یہ کرکا حرملہ. تو ایک علی اصغر یعنی 500 غیر معصوم بچے سرکار ایک خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ چیز ہے، خوب توجہ کیجیے گا. نوحہ قصیدہ اس عمارت کو عقائد اور اعتقادات کی اور ہمارے بلیفز کی اور جو دین کی بیسکس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، نوحہ اور قصیدہ ان بیسک اور فنڈامنٹل عقائد کو خوشنما تو کر سکتا ہے. اسٹرینگ جو دیتا ہے ہمارے عقائد کو، وہ پلر اور فاؤنڈیشن دیتی ہے کہ جو زیارات میں رکھی جا چکی ہے. قصیدہ نوحہ جتنا خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو بیان کرے، اگر اس کی بنیاد ہمارے عقائد نہیں ہیں، زیارات معصومین نہیں ہیں، احادیث نہیں ہیں، تو یہ کارڈ بورڈ کی اس ملٹی سٹوری بلڈنگ کی طرح جو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر آپ نے ادھر قدم رکھا دھڑام سے پوری عمارت ڈیمولش ہو جائے گی. لہٰذا آپ دیکھیے کہ کیا چیز ہے
کہ جو فنڈامنٹل ہے، کس چیز کی کتنی سگنیفیکینس ہے، امپورٹنس کتنی ہے، اور کیا چیز کنکریٹ لیول پر ہے، کوئی چیز ہم کو سہارا دے رہی ہے. تو آپ کو جو کہا گیا، جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ ہم معصومین کو کچھ اور لوگوں کے برابر قرار دے رہے ہیں. اس بات کی جانب توجہ رکھیے گا. اور جب ہمارا بچہ کہے کہ ہم زنجیر کیوں مارتے ہیں، جواب آتا ہے دیجئے، نہیں آتا مت دیجئے، مت کہیے بیٹا اگر میں مر گیا تو تم کیا کرو گے. تو سرکار میں آپ کو بتاؤں، بیٹے نے جواب دیا سنڈے ہوگا بابا تو آپ کو فنرل میں چلا جاؤں گا، ورنہ تو رکھ دوں گا کولڈ اسٹوریج میں اور ویکینڈ کا انتظار کروں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ائمہ کے فضائل اور مصائب کے سلسلے میں خدا کے لیے اپنے آپ کو لانا بند کیجئے. یا فرشتے نہیں آ پا رہے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ نہیں آ پا رہے، آپ اپنی بات کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آپ بات کو یا تو آپ کہیے کہ مولانا صاحب نہیں، یہ مفاتیح فضول ہے، بہر انوار بیکار کتاب ہے، اصول کافی ہم نہیں مانتے، ہم اپنے عقل اور ذہن اور وزڈم سے اپنی سمجھیں گے تمام چیزوں کو. اوکے ٹھیک ہے، رائٹ، اپنے ٹریک پہ چلیے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ریلیونٹ ٹیکسٹ ہمارا جو ریفرنسز ہیں ہمارے، ہم اس کے مطابق ائمہ کو سمجھنا چاہیں گے، تو پھر اس میں کریج پیدا کیجئے سمجھنے کی کہ جہاں پر خط بطلان کھینچا جا رہا ہے، ٹوٹلی بالکل ریجیکٹ اور ریفیوز کیا جا رہا ہے تمام بشری خیالات کو. جو چھٹا امام یہ کہہ دے کہ میاں اپنی دعا اپنے پاس رکھو، میرے الفاظ میں دعا کہنے نہیں دے رہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھو. حتیٰ جو حقیقت ہے امام اس حقیقت کو منع کر رہے ہیں. رابعہ آتا کہتا ہے ابن رشد دعا سکھائیے. امام نے فرمایا اچھا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پڑھو. فرمایا کہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. دعا کا ایکسٹریکشن ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں. راوی نے کہا یحیی و یمیت و یحیی. امام نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ امام نے فرمایا میں نے کہا تھا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تم اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ وہی مارتا ہے زندہ کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے. خدا زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. ہم نے کہا کہ نہیں کہا یہ بتاؤ. یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ سبمسولی ہمیں چیزوں کو لینا ہے. ہیومن وزڈم، ہیومن فلسفی، ہیومن انٹلیکٹ کی لوکیشن کہاں پر ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. اور یہ ایک الگ مرحلہ ہے. ان دونوں مراحل کو، ان دونوں اسٹیجز کو، ان دونوں ڈائمینشنز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے زیارات میں ہم کو بتایا جا رہا ہے. لہٰذا آپ سے یہ حق لے لیا گیا ہے، آپ سے اس حق کو چھین لیا گیا ہے. لاجیکل بات ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا اپنے حبیب سے ایک رشتہ ہے، میرا فاطمہ زہرا سے ایک تعلق ہے، میرا علی مرتضیٰ سے ایک تعلق ہے. اس تعلق کو تم یا ہماری زبانی سنو یا علی مرتضیٰ کی زبانی، یہ تم کہاں سے اپنے الفاظ لا کر رکھ رہے ہو؟ یہ آپ اس بات کو سمجھیے. لہٰذا دوسری دعا جب مولا نے فرمایا یہ دعا کہو، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو اپنے، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ. راوی نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کے پلٹانے والے. امام نے کہا ان اللہ یقلب الابصار، یقیناً خدا آنکھوں کو بھی پلٹاتا ہے. لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ ایک واقعہ اور چھوٹا سا سناؤں، اور آپ دیکھیے کہ یہ گھرانہ ڈیجیٹل نہیں ہے، یہ پیرا ڈیجیٹل گھرانہ ہے. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. مطلب بچے، مجھے جو تھوڑا بہت میتھمیٹکس یاد رہ گیا ٹوٹا پھوٹا، تو ڈیسیمل کے رائٹ ہینڈ پہ آپ کتنے ڈیجٹ لگائیں گے کہ ان کی پریسیشن آپ کے ہاتھ میں آئے؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. امین مومنین جا رہے ہیں، رسول خدا دنیا سے تشریف لے آ چکے ہیں. مجھے یہ لگا روایت کے ماحول کو دیکھ کر، کہا کہ سلمان سلام علیکم، فاطمہ زہرا یاد کر رہی ہیں، تم ان کے پاس چلے آنا، وہ تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتی ہیں. یا سیدہ جناب امیر کو تحفہ دیجئے، سلمان سے ملاقات کریں گے، دے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کلمات جو زبان مبارک سیدہ سے نکلیں، یہ سلمان کو فضیلت دی جا رہی ہے کہ تم براہ راست لسان مبارک سیدہ کے پاس گئے. اچھا سلمان بھی سمجھے یا علی کیا آپ دے دیجیے گا نا، کہاں گھر میں جائیں خواہ مخواہ دق الباب کریں، بیٹھیں شہزادی کی خدمت میں جائیں. کہا کہ دیکھو تمہیں یاد کرنی تھی، جاؤ کوئی تحفہ دینا ہے. سلمان آئے، کہا بی بی مولا نے یہ پیغام دیا، اور کہا کہ دعائے نور تم کو لکھوانی تھی، لکھو. آپ سب کو پتا ہے دعائے نور. اچھا دعائے نور جناب امیر مومنین کی عربی ویک تھی یا سیدہ کو کے پاس وقت نہیں تھا بتانے کا؟ یعنی یہ آپ اس طرح سے سمجھیے اس بات کو کہ کس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں سارے. سیدہ تعبد، سبمیشن آپ سمجھیے، اور ہمیں زیارتوں میں بتایا گیا.
لہٰذا نبی کریم کی زیارت کے اگر سلسلے میں چلیے آپ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک جملہ کہا جا رہا ہے رسول خدا کی زیارت میں، اس جملے سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، اذن دخول یعنی انٹر ہونے کے لیے پرمیشن طلب کر رہے ہیں. کس سے پرمیشن طلب کریں؟ جس کا گھر ہو. گھر کس کا ہے؟ 8ویں امام کا روضہ ہے، تو 8ویں امام کی ملکیت ہے. تو 8ویں امام تو مر چکے ہیں، بات کس سے کر رہے ہیں؟ تو پہلا مرحلہ انسانی عقل سے خدا نے حق لے لیا کہ تمہارا امام مردہ اور موت نہیں ہے، یہ مرا نہیں ہے. یہ تو پروردگار، یہ تو نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے. دیکھو وہ حیات کا ایک ڈائمنشن تھا، یہ حیات کا ایک اور ڈائمنشن. اچھا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ سمجھ میں آتا حجر اسود پہ جاتے ہیں جب آپ اور چومتے ہیں، تو کسی بہت بڑی ہستی نے کہا کہ اگر لولا قبلک رسول اللہ ما قبلتک، اگر رسول نے تجھے نہیں چوما ہوتا تو میں لانک لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. رسول خدا نے چوما. امین کے پاس جب یہ بات گئی، مولانا نے کہا کہ غلط کا ہے کہنے والے نے، تضر و تنفع، یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے حجر اسود اور فائدہ بھی. فائدہ مومن کو پہنچاتا ہے کہ یشہد لایمانہ، قیامت میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، اور منافق کے کفر اور شرک کی گواہی دے گا، نفاق کی گواہی دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا پتھر فائدہ پہنچا رہا ہے. اس پتھر کی رگوں میں معذرت کے ساتھ رسول خدا کا خون تو نہیں ہے. یہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہے. خانہ کعبہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر، یا حجر اسود ہے، یا صفا مروہ ہے، حتیم ہے، مزدلفہ ہے، مشعر ہے، میدان عرفات ہے. کون ہے؟ انا اعطینا کل کوثر کی تصویر امامین حسنین سید شباب اہل الجنہ. یہ دونوں ہستیاں ہیں اور ان دونوں کا خون شامل ہے امام رضا کے وجود میں، ائمہ کے وجود میں. تو ان کا یہ مرتبہ اور ان کی یہ منزلت ہے. لہٰذا آپ جب جاتے ہیں تو آپ کیا کھڑے ہو کر کہتے ہیں؟ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، مشہد، کربلا، نجف، سامرہ. اچھا نجف کے حالات ذرا کچھ مختلف ہیں بالکل. وہاں پر واحد زیارت ہے جہاں پر آتا ہے کہ اللہم لبابک وقفت. تمام ائمہ کے لیے ہے کہ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، پروردگار میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں. لیکن جب جناب امیر شان ہی کچھ الگ ہے. فرمایا میں کیا کہوں، اب یہ تو بد پرہیزی ہو گئی، تو آپ سن لیجئے. آپ اس ہستی کو کیا کہیں گے؟ عبودیت کے مراحل کو لے کر حبیب جا رہا ہے خدا کا معراج کے سفر پر، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تمہارے دل کو سکون پہنچے. یہ کون سی بندگی ہے کہ محبت علی بھی دل میں، محبت خدا بھی دل میں. تو کیا کہا جائے؟ لہٰذا وہاں پر کیا آتا ہے جناب امیر کے لیے؟ اللہم لبابک وقفت، پروردگار تیرے دروازے کی خاطر یہاں کھڑا ہوں. یہ علی بن ابی، بقیہ تمام ائمہ کے روزے پر آپ جائیے، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں. وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ فَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ وَقَدْ مَنَعْتَ النَّاسَ أَن يَدْخُلُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقُلْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ. پروردگار نبی کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور کیونکہ تو نے منع کیا قرآن میں کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جانا. پروردگار اور یہ جانتا وَأَعْلَمُ، اور میں یہ جانتا ہوں، أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَانٌ يُرْزَقُونَ يَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرُدُّونَ سَلَامِي وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِالَّذِينَ مُنَاجَاتِهِمْ. پروردگار تیرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے، تو نے منع کیا قرآن میں کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت مت جانا. تو اچھا اب ایک سوال ہے، تو اگر آپ نے اذن دخول پڑھ لیا 8ویں امام کے روزے پر، جناب سید الشہداء کے روزے پر، تو آواز کب آتی ہے کہ آ جاؤ؟ اندر جاؤ گے کیسے؟ ایک اس سوال کا جواب شیخ عباس قمی نے مفاتی میں دیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور پروردگار میں یہ جانتا ہوں کہ تیرا رسول اور تیرے خلیفہ، تیرے رسول کے خلیفہ نہیں لفظ آیا ہے، خلفاءک، تیرے رسول کے خلیفہ نہیں، تیرے خلیفہ، یعنی امیر مومنین سے لے کر حضرت حجت تک یہ سب خلیفۃ اللہ کے خلافت الہیہ کے مرحلے پر ہیں. لیکن خلافت الہیہ ملی ان کو رسول خدا کے ذریعے.
رسول خدا کے وسیلے سے ملی ہے، لیکن ہے خلافت الہیہ کے مرحلے۔ جب آ جائیں، میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے خلفاء، تیرا رسول، آخری رسول، احیاء عندک، یہ تیری بارگاہ میں زندہ ہے، یرزقون، ان کو رزق مل رہا ہے، اور یسمعون کلامی، یہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، یرون مقامی، یہ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، یردون سلامی، یہ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یرون مقامی، یہ میرے مقام کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں باب سدرہ پہ کھڑا ہوں، باب المراد پہ کھڑا ہوں، باب قبلہ پہ کھڑا ہوں، کون سے یہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری روح کی اوقات ہے کیا، تقوی کے کس مرحلے پر ہوں۔ یرون مقامی، اگر آپ کہیں اس یرون مقامی سے مراد یہ ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پائے مبارک کی طرف کھڑا ہوں، یا سر اقدس کی طرف کھڑا ہوں، یا میں دروازے کی طرف کھڑا ہوں بست تبرسی پر، یا میں دروازے سے آیا ہوں نواب صفی کے، یا میں آیا ہوں خیابان امام رضا سے، یا میں آیا ہوں باب القبلہ سے، یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے آپ کے جن کے باپ زندہ ہیں، خدا صحت دے، جن کے چلے گئے خدا مغفرت فرمائے، تو یہ تو آپ کے اور میرے والد بھی دیکھتے ہیں۔ روایت کے مطابق امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ جب تم جاتے ہو، امام نے فرمایا جب تم جاتے ہو اپنے چاہنے والوں کی قبر پر، تو استأنسوا یأنسون بکم وإذا غبتم عنہم استوحشوا، جب تم اپنے چاہنے والوں کی قبر پر جاتے ہو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا بیٹا آیا ہے قبر پہ تو خوش ہو رہا ہے۔ یہی امام رضا کرتے ہیں۔ تو پھر امام میں اور نعوذ باللہ خاکم بدہن میرے اور آپ کے والد میں فرق کہاں رہا؟ امام بھی یہ دیکھنا بھائی تو ہم سے مل رہا ہے، ہمیں خوشی ہے، میرے والد بھی، میری والدہ بھی، آپ کے جو والدین دنیا سے چلے گئے جن کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ملنے آئے، تو فرق کہاں پر ہے امامت میں اور آپ کے اور میرے والدین میں؟ اگر اسی طرح سے ڈیفائن کریں اس جملے کو کہ جس طرح سے ہم اپنے اور آپ کے مرحوم والدین کے سلسلے میں ڈیفائن کرتے ہیں اور ایلیبوریٹ کرتے ہیں اس میننگ کو، تو پھر امامت کا فرق کہاں گیا؟ فرق مقامی کا مطلب یہ کہ میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو امام دیکھتا ہے تبھی تو میرے دل کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تبھی تو میرے گناہوں کو بخشوانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یرون مقامی ویسمعون کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، میرے کلام کا جواب دیتے ہیں۔ اگر سلام کا جواب دے رہے ہیں تو آپ کے پاس جواب سنتے کیوں نہیں؟ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ، پروردگار تو نے میرے کانوں پر اس طرح سے پردہ ڈالا ہے کہ میں اپنے امام کے جواب سلام کو سن نہیں پاتا، یہ نعمت تو نے مجھ سے چھین لی۔ قانون خدا ہے، جب بھی ایک نعمت چھینتا ہے دوسری نعمت اس سے کہیں اور بہتر طریقے سے دیتا ہے۔ جن کی بینائی چلی جاتی ہے ان کو پروردگار عالم سوننے کی طاقت، سماعت کی طاقت اور جو چھونے کی طاقت ہے وہ بڑی اچھی دیتا ہے۔ وہ کوائن کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کتنے سینٹ یا پینی کا کوائن ہے، ایک دوسری طاقت آ گئی، یہ خدا دیتا ہے۔ تو پروردگار تو نے ایک نعمت تو چھین لی، میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا کہ میں سن نہیں سکتا اپنے امام کا جواب سلام، لیکن ایک نعمت تو نے دی ہے دوسری، وہ کیا دی؟ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِ بِاللَّذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ، ان سے گفتگو کی لذت جو ہے نا تو نے مجھے وہ عطا کی ہے۔ کیا مطلب لذت عطا کی ہے؟ کیا مطلب لذت عطا کی ہے؟ بھائی اس کی سیدھی سی بات ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جائیے، اپنے امام زمانہ سے گفتگو کیجیے، آپ گواہی دیں گے آپ میری اس بات کی، گفتگو کی لذت آپ کو ملی ہے۔ اور یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر میں کل آپ کو بلاؤں صبح 10 بجے تو یہاں پر شاید کوئی بھی نہ ہو، مجھے خود تالا کھولنا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں، یہ خانوادہ نبوت کا ذکر سننے آئے ہیں۔ میں یہاں پر اگر آپ کو آ کے اپنا، میں صاحب وہاں سے چلا اور یہ آیا، کنیکٹنگ فلائٹ یہ تھی، دلچسپ واقعات سناؤں تو 15 منٹ میں یہ ہال خالی ہو جائے گا کہ مولانا کس مولانا کو بٹھا دیا گیا ممبر پہ۔ دلچسپ واقعات ہیں، آپ دلچسپ واقعات سننا، ڈائننگ ٹیبل اور لنچ کی ٹیبل پہ اچھا ہے، وہ بھی 15-20 منٹ مولانا، بس آپ ختم کیجیے، ہم کو گھر جانے دیجیے۔ لیکن جب ذکر اہل بیت ہے اس کے اندر، یعنی کہ وہ جو ہے نا کہ جس نے اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا تو مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا۔ آپ ایک دفعہ گئے 40 پہ، آپ کیا دوبارہ آئیں گے؟ دیکھ تو لیا، یہ چاندی کی ذریعہ، یہ خبر ہے، ختم بات۔ گوگل ارتھ ہے، ہم چاہتے ہیں اس انوائرمنٹ میں جانا، پھر آپ چاہتے ہیں پیدل جانا، کیا ملا کیا آپ کو؟ دیوانہ ہی ہوگا جب بم پھٹ رہے ہیں روزانہ، پرانی بات ہے،
اور چھوڑ کر آپ کے یہاں برابر میں سنگاپور ملیشیا ہے سرکار, ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, چلے ادھر نیوزی لینڈ ہے, اس سے کم پیسوں میں جا سکتے ہیں آپ, خطرہ مول کر اور دھول مٹی ساری اور رکشا کا آپ نے اپنا بیگ پیک ٹانگا ہوا ہے, جا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو یہ ایک چیز ہے, فتحت باب فہمی باللذیذ مناجاتہم, تو نے مناجات کی لذت جو ائمہ کے ساتھ ہے وہ تو نے مجھے دے دی ہے پروردگار. اور اس کے بعد اجازت ہے, اب آپ نے اذن دخول پڑھ لیا اور آخر میں آپ کیا کہتے ہیں, فَإِنَّ مُكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. پروردگار میں تو اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ روضے میں داخل ہوں, لیکن مولا آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ اجازت دیتے ہیں, آپ کی کرامت ہے. تو فَأَذَنْ لِي يَا مَوْلَايَ فِي الدُّخُولِ, مجھے داخل ہونے کی, انٹری کی, انٹرنس کی, انٹر ہونے کی اجازت دیجئے. افضل ما اذنت لأحد من اولیائے, وہ بہترین اجازت جو آپ نے اپنے کسی سچے چاہنے والے کو دی ہو. اب آواز آتی ہے کوئی آپ کو کہ آ جاؤ اندر؟ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پر خوف الہی طاری ہوا ہے, آنکھوں میں آنسو, آنکھیں بھیگ گئیں, تو یہ علامت ہے کہ تمہیں اجازت مل گئی اور تمہارا رابطہ صاحب قبر سے ہو گیا. آپ کی پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دیکھیے, اب وہ میڈیم آف لینگویج کا پرابلم ہے تو بیریئر ہے, اس کو آپ بچوں کو اپنے سمجھائیے گا اپنی زبان میں ویو لین کے ساتھ ملا کر. ہمارا جو مذہب اور دین ہے نا, ہم اٹیچ ہوتے ہیں ایک ڈیوائن اسپیکٹ سے چشم زد میں, بلنک آف این آئی. کیسے؟ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ دل پہ غم کی کیفیت طاری ہوئی, کچن میں بیٹھی ہیں ہماری مومنہ بچیاں, بہنیں, مائیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, ڈرائیو کر رہی ہیں. ایک دفعہ دل پر ایک کیفیت آئی, السلام علیکم ابا عبداللہ, آپ اٹیچ ہو گئے غیب سے. یہ آپ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ آپ کی ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہے, یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عجیب ہے کہ آپ کا مذہب تو بڑا بیوقوفوں نادانوں والا مذہب ہے, نعوذ باللہ. کہ بھائی آپ کو پسند نہیں ہے مت آئیے. میں نے کل بھی کہا آپ کا تابوت اٹھانا برا لگتا ہے مت اٹھائیے, 50 نوجوان آ جائیں گے, کشکول لے کر حسین ابن علی نہیں کھڑے ہوئے. ماتم بیوقوفی کی چیز ہے, مت کریے. بہت خوشی ہوگی آپ نہ کریے, باہر چلے جائیے. حسین ابن علی کی جو بنیاد ہے عزاداری کی, دین اہل بیت کی جو بنیاد ہے وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر, فریڈم آف تھاٹ پر. نہیں مانتے مت مانو. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ سیدہ نے جو خطبہ فدق دیا ہے مسجد میں, وہاں پر آیت پڑھی, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا میں اپنے شوہر کی ولایت تم پر زبردستی لاد دوں؟ تمہیں خود کراہیت آ رہی ہے, تمہیں خود ناگواری کا احساس ہو رہا ہے میرے شوہر سے. من الذی نقم عن ابی الحسن, یہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ابو الحسن سے, علی بن ابی طالب سے منہ موڑ کر کھڑے ہوئے ہو؟ کیا ہے جو تم ابو الحسن سے ناراض ہو؟ وجہ کیا ہے تمہاری؟ پھر بی بی نے خود وجہ بتائی ہے, لہذا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا زبردستی لاد دے تم پر؟ ہم ڈنڈے, لاٹھی, تلوار, بلٹ کے ذریعے دین پھیلاتے ہیں. گفتگو ہے سرکار. مذہب اہل بیت تشیع کے اندر جو بنیادی ترین خصوصیت ہے وہ ہے ڈائلاگ, وہ ہے گفتگو. یہ ہمارے آپ کے سوالات ہیں, یہ ہمارے جوابات ہیں. نہ کہیں پر زبردستی ہے, نہ کہیں پر زور ہے. کسی کو آپ نے دیکھا کہ بچے کو کھینچ کے لا رہا ہو, وہ رو رہا ہو, بچہ نہیں بیٹا ماتم کرنا ہے تمہیں, بابا ماتم کرنے کا دن چار, مت کرو بیٹا. گریا نہیں آ رہا, مت کرو بیٹا. مجلس میں چلو آؤ, نہیں. دیکھو سمجھاتے ضرور ہیں ہم اپنے بچوں کو, لہذا جس طرح سے آپ جڑ جاتے ہیں اس کی قدر کیجئے کہ آپ کو کیا چیز دی گئی ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان برائٹ ایسپیکٹ کو اپنے مذہب کے ایک ڈارک ایسپیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے. لہٰذا جب آپ یہ پڑھ لیں دل پر خوف و خشیت کی حالت آ رہی ہو تو پھر حکم دیا گیا کہ اب تم حرم کے اندر چلے جاؤ, کیونکہ علامت قبولیت ہے. لہٰذا اب یہاں پر آ کر رسول خدا کی زیارت کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے؟ السلام علیکہ, اللہ پروردگار سلام ہو کس پر؟ علی رسولک, تیرے رسول پر. تو کون تیرا رسول ہے؟ عبدک و رسولک و امینک و صفیک و نجیک و صفتک و خیارتک من خلقک. یہ 5 یا 4 خصوصیات ہیں رسول خدا کی زیارت میں. یہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ رسول خدا کو اس کے ذریعے مت سمجھیے. وہ صادق اور امین کہتے تھے, وہ بچوں کے لیے دینیاتی کلاس کے لیے اچھا ہے پاکستان میں پڑھانے کے لیے, اور اس وجہ سے کہ ہمارا رسول ایسا تھا کہ جو رسالت سے پہلے پاک و پاکیزہ تھا. لہٰذا اب اگر کوئی اور رسول آئے گا تو اسلام سے پہلے اس کی زندگی دیکھیے کتنی پاک و پاکیزہ تھی. وہی رسول بن سکتا ہے پوٹینشلی کہ جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے پاک و پاکیزہ زندگی گزاری ہو. اور یہ پوری ہسٹری میں مکے کی یا خود رسول خدا ہیں یا 10 برس کا وہ بچہ ہے فاطمہ بنت اسد کا جو غار میں ساتھ جاتا تھا.
لہٰذا سرکار میں معذرت چاہ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا اور میں بڑا شرمندہ ہوں، میں کیا کروں، میں نہیں کر سکتا تھا گفتگو، جب میں وقت دیکھ کر تو میں نے بہرحال اب آپ برداشت کیجیے مجھے. لہٰذا یہ آیا پروردگار سلام ہے، السلام علیکم، کس کے اوپر سلام ہے؟ العبد، تیرا بندہ ہے. پہلی خصوصیت رسول خدا کی عبد، عبودیت، بندگی رسول خدا کی. دوسری امین، امانت دار ہے تیرا. کیا مطلب امانت دار ہے؟ خدا کے پاس کون سے روپے پیسے ہیں، گولڈ یا سلور کوائن ہے؟ یعنی عالم غیب اگر چاہیے، جنت چاہیے، جہنم سے بھاگنا ہے، تقوی، طہارت، پاکیزگی، سچائی، کوئی بھی اچھی خصوصیت چاہیے، دروازے پر آنا پڑے گا رسول خدا کے. بھائی مولانا رسول تو مر گئے، سرکار آپ ہمارے پاس آئے، امام باڑے والوں کے پاس. ہمارا رسول اس وقت بھی برکتیں بانٹ رہا ہے. تو اللہ امینک، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو کس پرسپشن کے ساتھ تم سمجھو. اللہ امینک، اپنے اس بندے پر جو رسول پر جو تیرا امین ہے، وصفیک، تیرا وہ رسول جو سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، جس کو چنا گیا، جس کا انتخاب کیا گیا کائنات میں. وہ نجیک، پروردگار جب بھی تجھے سرگوشی کرنی ہوتی، سرگوشی کیسے کہتے ہیں؟ وسپر کو. یعنی جب بھی پروردگار عالم کو اپنا کوئی راز ریویل کرنا ہوتا ہے، اسے کائنات میں رسول خدا کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا. وہ نجیب، پروردگار نجیب کو اگر آپ جا کر دیکھیں، نجیب کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کے اندر تمام کی تمام بہترین بشری خصوصیات جمع ہوں. یہ نجیب ایک رسول خدا وہ نہیں ہے نجیب و مجتمع البشری، ہیومن سوسائٹی کا نجیب. زیارت ہے نجیب ایک، پروردگار یہ تیری بارگاہ میں تیرے رسول کی کیفیت یہ کہ اس میں کوئی ڈارک اسپیکٹ نہیں ہے. یہ وہ شخصیت نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں مولانا بڑے جینٹل مین نہیں ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، سوسائٹی احترام کرتی ہے. گھر میں جا کے کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا، آفس میں کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا، بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا. رسول خدا نجیب ایک، پروردگار تیرا نجیب ہے. پروردگار عالم تو نے نبی کریم کو تمام خصوصیات بیان بتائی ہیں، عطا کی ہیں. وَخِيَرَتَكْ مِنْ خَلْقِكَ، پوری کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں خدا کی، تمام گیلیکسیز کو آپ گنتے رہیے، ایک ہاربل قسم کا ایک ڈیجٹ آتا ہے. گیلیکسیز کو دیکھیے، فرشتوں کو دیکھیے، آپ تمام انبیاء کو دیکھیے، تمام رسول ہیں، تمام کے تمام یہ ہیں. ان سب میں عالم خلقت میں جو کریشن ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، جو مخلوق ہے، اس میں رسول خدا سے بہتر کوئی نہیں ہے. وَخِيَرَتَكْ مِنْ خَلْقِكَ. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے وہاں پر اس زیارت میں یہ جملہ ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی نظر میں شرک و توحید کیا ہے، اور رسول خدا کی زیارت آپ کو کس شرک و توحید کی دعوت دے رہی ہے. پروردگار تو نہیں، اچھا تم یہ عالم غیب سے کوئی سوال کرے، کاندھا ہلائے آپ کا مدینہ میں، میاں رسول خدا کی زیارت کے لیے آئے کیوں ہو؟ رسول خدا سے بڑا کون ہے؟ اللہ. تو اس کے گھر کی زیارت کے لیے آپ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو اسپیچلیس ہو جائیں گے آپ. لیکن ہمارے پانچویں چھٹے امام نے ہم کو اسپیچلیس نہیں دیا، سمجھایا کہ دیکھو جواب کیا ہے. پروردگار امام اپنی زبان میں نہیں فرما رہے، فرما پروردگار تو نے تو قرآن میں خود کہا ہے. تو اب ان لوگوں کے لیے ڈیول ایڈوکیسی کبھی کرنی چاہیے، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ شرک ہے. تو سرکار یہ اگر شرک ہے تو قرآن میں خدا نے اس شرک کا حکم دیا ہے، سمجھ دیجیے اس بات کو. لہٰذا یہ شرک نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پروردگار یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور تیری بارگاہ میں آئے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تیری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگے، بات ختم ہو جائے. خدا تو ہر چیز کو سنتا ہے. کہا جاتا ہے بھائی آپ لوگ جب خدا ہر چیز کو سنتا ہے تو یہ ذوالجنہ کے پاس کھڑے ہو کے گریہ کر کے کیا دعا، اور یہ امام باڑے میں کیا، خدا تو ہر جگہ سنتا ہے. تو آپ یہ زری پہ جا کے کیا دعا مانگتے ہیں، اور آپ علم پہ آگے کیا دعا مانگتے ہیں، اور آپ عزاداری اور یہ سب منبر کے پاس کھڑے ہو کر نوحہ پڑھ کے کیا فضولیات ہے. خدا سنتا ہے ہر چیز. ہاں بات تو صحیح ہے. میں آیت پڑھ دوں پھر پتہ لگ جائے گا بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے. تو ان لوگوں کی خدمت مرض کبھی کبھار سال میں ایک دو دفعہ ڈسٹ ہٹا کر قرآن کھول لیا کریں. وہ اس اسکول آف تھاٹ والے کہ جو مسلسل دھڑا دھڑ شرک اور توحید کے فتوے لگا رہے ہیں، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اس کے بعد حبیب تمہارے پاس آئیں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، تو کیا ہوگا؟ خدا گناہ معاف کر دے گا؟ نہیں. تم بھی ان کے لیے استغفار کرو، تم کو خدا اس کے گناہ بخش دے. یہ مومن کہہ تو رہا ہے اپنی زبان سے اللہم اغفر لی، خدا میرے گناہوں کو بخش دے. تو رسول کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، رسول کے ساتھ ہم اپنے نام کو ہر جگہ جوڑا ہے، یہاں بھی جوڑیں گے. تو طے کر لیجئے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. اگر خدا رسول خدا کے نام گرامی کو اپنے ساتھ جوڑ کر آپ کی استغفار کو قبول فرما رہا ہے
تو سرکار آپ پھر کیسے رسول خدا کے بنا اپنی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے کروائیں گے؟ اور اس کے بعد فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ. اس کا گرامیٹیکل انالیسس کروں ذرا اس آیت کا. لا اصل میں جو ورڈ ہے وہ ہے وجدو، اس کے ساتھ جو لا آیا لا وجدو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی رسول ان کے لیے استغفار کرے گا وداؤٹ فریکشن آف اے سیکنڈ، بغیر ایک سیکنڈ کے بھی، سیکنڈ سے بھی کم ضائع کیے ہوئے گزرے ہوئے، اس سے بھی کم، فوراً خدا پروردگار عالم ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور رحمت کے تحفے بھی دے گا. تو اب آپ سمجھے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میں امام رضا کے روضے پہ نہیں کھڑا ہوا، در حقیقت تیرے نبی کے گھر کے دروازوں پر کھڑا ہوں. یہ نبی کے گھر کا دروازہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ نبی کے گھر کا دروازہ ایسے ہو گیا کہ انہم منی وانا منہم. حسین ابن علی کے روضے کا دروازہ، نبی کے گھر کا دروازہ ایسے ہو گیا کہ مباہلے کے میدان میں گئے تھے ساتھ، انفسنا و انفسکم ابناءنا و ابناءکم. جو تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ، میری نسل ہر نبی کی نسل اس کے صلب میں رکھی، میری نسل خدا نے علی کے بیٹوں میں رکھی. یعنی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہے سرکار حضور والا. آپ یہ دیکھیے کس طرح سے. اور اس کے بعد پھر کیا کہا گیا کہ گناہوں کی بخشش کی بات کی گئی. اب حدیث ہے، چلیے کیا وہ پروردگار مقام محمود ہے رسول خدا کا، وہ مقام محمود کے جہاں پر رسول خدا کھڑے ہوں گے قیامت میں. اب یہ فزیکل ہوگا یا ایک کیا ہے حقیقت مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک لوکیشن، ایک مقام، ایک اسپیسیفک پلیس اور جگہ ہے قیامت میں، مقام محمود. تو وہاں رسول خدا کھڑے ہوں گے، قرآن میں آیا ہے یہ، اور رسول خدا سب کی شفاعت کروائیں گے. اب حدیث کیا ہے رسول خدا کی سنی؟ تشفعت لأہل الکبائر من امتی. جو اہل کبائر ہوں گے نا، گناہ کبیرہ کرنے والے، قیامت میں یعنی برزخ وہ تکلیف دے گزاریں گے. اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں برزخ تکلیف کے ساتھ گزرے گی گناہگار کی. لہٰذا امام صادق نے فرمایا اپنی برزخ کی فکر کرو. قیامت کے اندر ہم دیکھیں گے تمہارا نامہ عمل جب ہمارے پاس آئے گا، لیکن اپنی برزخ کی فکر کرو، کیونکہ برزخ وہ پروسیس اور پروسیجر ہے جس کے ذریعے نکل کے تم قیامت کے میدان میں آؤ گے. لہٰذا رسول خدا نے فرمایا کہ میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کرواؤں گا. فتشفعت، اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. کس کی شفاعت کرواؤں گا؟ گناہ کبیرہ کی. اب یہاں سے جملہ دیکھیے، اور فرمایا لیکن میں ان کی شفاعت نہیں کرواؤں گا جنہوں نے میری اولاد کو اذیت دی ہوگی. آپ نے غور فرمایا کہ مقام محمود وہ ہے کہ جو ہر گناہ کبیرہ کرنے والے کی شفاعت ہوگی. فرمایا چھٹے امام نے جو نماز کو بیکار سمجھے گا اس کی شفاعت ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے. کئی گناہ بتائے کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں ہر ایک کی شفاعت کرواؤں گا، لیکن جنہوں نے میری اولاد کو اذیت دی ہوگی میں ان کی شفاعت نہیں کرواؤں گا. عجیب مرحلہ. رسول خدا کی بنیادی خصوصیت جناب امیر کی کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سماع الیتامى عصمۃ للارامل. رسول خدا کی خصوصیت یہ ہے کہ بے سہارا بیوہ خواتین کا سہارا ہیں رسول خدا، اور یتیم بچوں کی پناہ گاہ ہے. یعنی مکے میں کوئی بھی یتیم بچہ رسول خدا کے پاس پہنچ جائے، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، رسول خدا مدد فرمائیں گے. امیر المومنین نے جس طرح سے یتیم بچوں کی خبرگیری کرتے تھے، ایک دفعہ کوفے میں شہد آیا، اصول کافی کی روایت ہے، بچوں کو شہد تقسیم کیا، یتیم بچے آئے تو اپنے ہاتھ سے ان کو شہد چٹایا. اور جو اپنے الفاظ میں کہوں کہ یا علی ان کو دے دیتے، یہ گھر لے کے چلے آتے. میرے الفاظ میں کہا کہ نہیں، ان کے باپ تھے، ان کے باپ نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ احساس کریں امیر المومنین کا. میرے الفاظ میں کتنی محبت تھی، اور بےتاب ہو جاتے تھے رسول خدا. حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر آئی، رسول خدا گزر رہے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ مات الوالد وغاب الوافد. کہا کہ من الوالد ومن الوافد، کیا کہا تو نے کہ باپ مر گیا ہے اور میرا سرپرست جا چکا ہے، دور میری نگاہوں سے اوجھل ہے. کہا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا جو بھائی ہے وہ نہیں ہے میرے پاس. رسول خدا ٹھٹک گئے اور فرمایا جب بھی کوئی قابل اعتماد قافلہ آئے ہم کو بتانا، ہم تمہیں اس کے ساتھ تمہارے بھائی کے پاس بھیجیں گے، اور بتانا کہ تمہیں کتنے روپے پیسے چاہیے وہ تمہیں دیں گے. مجھے آپ یہ بتائیے جو گھرانہ اس طرح سے یتیموں کی پرورش کرے، کیا یہ حق تھا کہ اس کے گھر کی 3 سال کی یتیم بچی کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا جائے؟ آپ کبھی دیکھیے گا، تصور کیجئے 3 برس کے بچہ، انسانی ذہن بچے کو دیکھتا ہے نا تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، 3 سال کا بچہ. لیکن 3 سال کی بچی کو جب دیکھتا ہے نا
تو جتنا آپ کی دشمنی پرانی ہو، انسان کہتا ہے نہیں یہ اب 3 سال کی بچی بیچاری، اس کا کیا گناہ ہے. رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ میری آل سے مودت کرتے رہنا. یعنی امام حسین کی بچیوں کے کانوں کی لو سے جو خون بہ رہا ہے نا، وہ گواہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے کتنی. جب کسی کا باپ مر جائے، دشمنی بھی ہو، گھر کی خواتین کو بھیجا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو دشمنی تھی، باپ کو مار دیا، اب ان کے گھر کی خواتین ہیں اور بچیوں کو دیکھو جا کر دیکھنا اور ان کو دلاسا دینا. پہلی تسلی کیسے دی گئی؟ مشعل اٹھا کر آئے اور کہا کہ احرقوا بیوت الظالمین، ظالمین کے گھروں کو جلا دو. مشعلیں جب پھینکی گئیں خیموں پر، خیمے جلنا شروع ہوئے. رسول کی بیٹیاں، یہ لفظ کافی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں. بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی جب جا رہے تھے نا تو وصیتیں کر کے گئے تھے. اس میں سے ایک وصیت کا اندیہ یہ ملتا ہے کہ بچوں کی خبرگیری کرتے رہنا. بچوں، بہن دیکھو، بچوں سے ہوشیار رہنا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ قافلہ چلے گا اور اصحاب کے شہداء کے سر سامنے ہوں گے. اس بچی کو کتنی اذیتیں دی گئیں آپ جانتے ہیں؟ رسول خدا کے سامنے حمزہ کا قاتل جب آتا تھا نا، حمزہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو بعض دفعہ یہ کہ اپنے منہ کو پھیر لیتے تھے. بعض دفعہ فرمایا نح وجہک عنی، حمزہ کے قاتل سے کہا میرے سامنے مت آیا کر، جب تجھے دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. آپ مجھے اس بچی کے بارے میں بتائیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جو یہ بچی گئی ہے تو 9 کے نیزہ پر بھائیوں کے سر میں، چچاؤں کے سر میں، اور اس کے بعد رسول خدا کو ذرا ملاحظہ فرمائیے، چچا کے قاتل سے کہا میرے سامنے مت آیا کر، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. یہ بچی جب اپنے بابا کا سر دیکھتی ہوگی، بابا کے قاتلوں کو دیکھتی ہوگی. یہاں پر ایک شہادت کی بات نہیں ہے، بھیا علی اکبر کا قاتل بھی ہے، قاسم کا، اون محمد کا، چچا عباس کا، حسین ابن علی کا، یہ تمام قاتل ساتھ ساتھ ہیں. کتنی کرب کا مظاہرہ ہے، کتنے کرب کی منزل ہے. ایک اور خصوصیت اس بچی کی پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ حسین کی بڑی چہیتی بچی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب حسین ابن علی مولا عاشور کے دن جا رہے ہیں تو یہی بچی سمو سے لپٹ گئی. جب چچا عباس کے خون آلود علم لے کر آئے نا، دیکھیں مصائب میں جب ہم کہتے ہیں بڑی جلدی جملے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ذرا اس ماحول کو سمجھیے. 1400 برس پہلے عباس نہر پر جا کر جنگ میں مصروف ہیں، مشکیزہ پانی کا لانے میں مصروف ہیں. فاطمہ زہرا کی پوتیاں اور پوتے، نواسیاں اور نواسے در خیمہ پر کاسے آب لیے منتظر ہیں. کیوں منتظر ہیں؟ کہ جیسے ہی چچا لائیں گے مشکیزہ ہم پانی پی لیں گے. ایک دفعہ جب خون آلود علم آیا ہے تو لگتا یہ کہ بچے دم بخود رہ گئے، کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھے چچا کہاں ہیں. یہی بچی تھی جو اتنی لاڈلی ہے کہ آگے بڑھ کر پوچھا یا ابتا ہے نا ہم یا عباس، بابا یہ بتائیے علم لے کر آئے، علمدار کہاں پر ہے؟ کسی کی ہمت نہ تھی. یہ بچی حسین سے بڑی مانوس ہے، اتنی جرت اور ہمت ہے، اتنا پیار ہے کہ آگے بڑھ کر مولا سے سوال کر لیتی ہے. جب حسین مقتل کو جا رہے ہیں صبح عصر عاشور، یہی بچی تھی جو سلجنا کے سمو سے لپٹی. اور جب خیمے سے باہر نکلے نا مولا تو تمام بیویاں چپ تھیں، کسی بیوی کی ہمت نہیں ہے مولا سے گفتگو کر سکے. یہی بچی آگے بڑھی، لاڈلی بچی ہے نا. لاڈ اپنے آپ کو کب دکھاتا ہے، پیار اپنے آپ کا اظہار کب کرواتا ہے؟ جب باپ مشکل مرحلے پر ہو تو ماں بچی کو بھیجتی ہے جا کے بابا سے پوچھ کر آؤ کہ ہوا کیا. یہ بچی آگے بڑھی اور بابا سے پوچھا استسلمت للموت، بابا آپ تو مرنے جا رہے ہیں نا. آپ اس سوال کا مطلب سمجھے؟ 3 سال کی بچی ہے، یہ بچی کیا سمجھے کہ پیکار جہاد کیا ہے؟ معصومانہ سوال کیا. یہ بچی تمام مواقع پر گفتگو کر رہی ہے. اس جملے کو سمجھیے گا، یہ بڑے مصائب کا عجیب جملہ ہے. ایک ذاکر کا جملہ سنیے. اس ذاکر کا کہنا یہ ہے کہ اس بچی نے ہر مقام پر آ کر مولا حسین سے گفتگو کی، لیکن کربلا سے شام تک اس بچی کا ایک جملہ مقاتل نے تحریر نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب اس بچی نے فوج اشقیہ کے شادیانے سنے، بابا کی شہادت کو دیکھا، خیمے جلتے ہوئے دیکھے، اپنے بھائیوں کے چچاؤں کے سروں کو 9 کے نیزہ پر دیکھا، بچی اس تکلیف میں آ گئی تھی کہ قوت گویائی سل ہو کر رہ گئی تھی. بچی میں گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی.
جب اس نے دیکھا نا کہ پھوپھیوں کی پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں، اس بچی میں ہمت نہ تھی. میں آپ کی خدمت میں جملہ کہوں، جب کسی کا باپ مرتا ہے نا بچی کا، اگر ایکسیڈنٹ میں مرا ہو، ایک چھوٹا سا زخم لگا ہو، کفن پر 4-5 قطرے خون کے ہوں، بچی کو پیچھے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کوئی کپڑا ڈال کو کفن کے قطروں پر کہ دکھی نہ، بچی کو جلدی سے دکھا کے پیچھے کر دیا جاتا ہے. بچی گریہ کرتی ہے، چچا گلے جیسے لگاتا ہے، بھائی آ کر لپٹاتے ہیں، ماموں آتے ہیں، تمام محرم آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے 3 سال کی بچی جب ناکے پر بیٹھ کر قتلگاہ سے گزری ہوگی، پھوپھیوں کو دیکھا ہوگا حسین کے بدن سے لپٹ کر گریہ کر رہی ہیں. حسین کے بدن پر کفن نہ تھا، اتنے بدن پر زخم تھے کہ کوئی جگہ سالم نہ تھی. اس بچی میں قوت گول آئی ہے، اس بچی میں گفتگو کرنے کی طاقت نہ رہی، اس بچی میں یہ ہمت بھی نہ تھی. پھوپھی سے پوچھے، پھوپھی اماں کیا یہ میرے بابا کا بچہ؟ بس ایک دفعہ قافلہ بڑھا، رسن بستہ رسول زادیوں کو لایا گیا. وہ رسول جو حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ یہ اکرام کرے، اس رسول کے لیے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. اگر ایک ہی رسم میں گلے بندے ہوں اور بچی کا قد چھوٹا ہو تو بچی کس کرب کے عالم میں ہو؟ کوفے سے قافلہ شام گیا. شام میں ایک عجیب منظر، ظالم موجود ہے. بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. حسین ابن علی کون؟ وہ حسین کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ شیخ عباس قمی کے مطابق کہ میرے بابا نے حسن حسین کو جب بھی دیکھا کبھی زمین پر چلنے نہ دیا، جیسے ہی دیکھتے تھے آغوش میں لیتے، اپنے کاندھے پر بٹھایا، منبر چھوڑ کے آ گئے. جب شہزادی زینب نے دیکھا نا اس حسین کے سر ظالم نے اپنے قدموں کے پاس رکھا اور چھڑی سے توہین کر رہا، تو کیا آپ مجھے یہ کہنے دیں گے ایک دفعہ بچے نے سوالیہ نگاہوں سے پھوپھی کی طرف دیکھا ہوگا نا، پھوپھی اماں کیا یہ میرے بابا کا حصہ ہے؟ بس ایک دفعہ بیوی نے خطبہ دیا، شدت تکلیف سے قید خانے میں بھیجا گیا. آپ نے سنا ہے نا مولا کا سر آیا. یہ جو مرحلہ ہے نا مولا کے سر کے آنے کا، یہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک سوال ضرور کروں گا مورخ سے، میں ایک سوال کروں گا مکتب لکھنے والوں سے. جب بھی کوئی بڑا بزرگ یا کمسن بچہ مرے تو جسم پر تلوار کا تو کوئی گھاؤ ہوگا. کیا اس بچی کو تیر لگے تھے؟ تلوار کا زخم لگا تھا؟ عزیزو بچی اتنی کمسن تھی، کبھی باپ کا لاڈ دیکھا، کبھی عباس کا پیار دیکھا، کبھی علی اکبر کی ناز برداری دیکھی؟ کیا یہ بچی رسول کی ننھی پوتی نادان اور بے زباں اس کی یہ اس لائق تھی کہ کئی ہزار میل کا سفر سورج کی تپتی ہوئی شعاع میں کرے، 8 گھنٹے بادشاہ کے پاس کھڑی رہے، نہ پانی ملے نہ سایہ ملے. جب ایک دفعہ بچی آئی کبھی پھپھیوں کو دیکھا، بازوؤں پر نیل کے نشان، کبھی اپنی ماں باپ کو دیکھتی ہے، کبھی فرما کو دیکھتی. یہ بچی برداشت کرے تو کس طرح؟ واحد بچی ہے اہل بیت کی، گریہ کرتے کرتے یہ بچی مر گئی. حسین کے سینے پر سونے والی، ارے قید خانے کی پتھریلی زمین پر مجھے نہیں پتا نہ میری مولا نے کس طرح کفن دی، کس طرح غسل دی. ایک واقعہ مدینے میں ہوا 10 ہجری. ایک معصوم ہے، ایک معصومہ ہے، رات کی تاریکی ہے. معصوم ہے علی مرتضیٰ، معصومہ ہے فاطمہ زہرا، رات کی تاریکی میں مولا نے قبر میں رکھا. اور ایک اور معصوم ہے سید سجاد. ایک معصومہ ہے 3 سالہ یتیم بچی. وہاں مدینے میں رات کی تاریکی، یہاں قید خانے کی تاریکی. دونوں معصوموں نے معصوماؤں کو دفن کیا. لیکن میں علی مرتضیٰ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھوں گا، اے علی مرتضیٰ جب آپ نے دفن کیا ہوگا تو کرتا خون سے چپکا ہوا تھا، کانوں کی ناؤ سے خون تو نہیں ٹپک رہا ہوگا. اس بیوی نے بھائیوں اور باپ کے سر کو
نو کے نیزہ پر تو نہ دیکھا ہوں، پھپھیوں کے تعزیہ میں تو نہ دیکھوں۔ واپسی ہوئی، زینب حسین کی قبر پر چہری منانے آئی۔ زبان حال زینب یہ ہے بھیا تمہاری امانتوں کی حفاظت کی، جو پیغام تم نے دیا تھا، خطبے دیے، امامت کو واضح کیا، لیکن زبان حال زینب یہ ہے بھیا زینب شرمندہ ہے، تمہاری ایک امانت قید خانے میں چھوڑ آئی۔